نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، اب حضرات کے سامنے میں چند اہم مسائل عملی طور پر پیش کروں گا۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ آپ کے سامنے وہ مسائل پیش ہوں گے جس کی امت میں سخت ضرورت ہے، اور وہ مسائل ہے میت کے مسائل، یعنی مسائل میت۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شہر ہو یا دیہات ہو، مسائل میت میں جیسے غسل دینے کا مسئلہ آتا ہے اور کفن دینے کا مسئلہ آتا ہے تو ہر انسان پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ اکثر جو طبقہ ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے۔ اور یہاں تک کہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو چھوٹے موٹے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب غسل دینے کا اور کفن پہنانے کا مسئلہ آتا ہے تو دور دراز 50-60 کلومیٹر دور سے امام صاحب کو یا غسل دینے والے جانکار کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ان مسائلوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں عملی طور پر پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے ویڈیو آئے گی اور آپ حضرات کے سامنے مکمل باتیں آئے گی۔ جو میں بات پیش کروں گا وہ کتاب میں سے پیش کروں گا، میں صرف عملی طور پر آپ کے سامنے کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے وہ بات کو رکھوں گا۔ جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مسائل میت یا مسائل میت۔ مکمل اور مدلل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور سنت طریقے کے مطابق جتنے بھی طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے مصنف ہے، مؤلف ہے مولانا محمد رفعت صاحب قاسمی۔ اب ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا دل بغض، عداوت، کینہ، کپٹ سے پاک ہو، اور دوسرے کی حق تلفی سے دور رہے، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے، انسان کی موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اچانک بھی موت آ سکتی ہے یا کسی بیماری کے بہانے بھی آ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہماری اچانک موت آ گئی تو معافی تلافی کا موقع نہیں مل پاتا ہے، اور کسی کا ہم نے حق دبایا ہے ان کا حق ادا کرنے کا بھی ہمیں موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ہماری ذات سے کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچانک موت سے حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ اب اس کے اندر میں کچھ باتیں جو لکھی ہوئی ہے تو سب بات تو مکمل پیش نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سلسلے میں مریض کا سب سے پہلا یہ فرض ہے کہ وہ اعزاء، رشتہ دار، احباب، ہمسایوں، ملازموں اور عام مسلمانوں کی خوشنودی و رضامندی حاصل کرے، اور جس شخص سے اس کو رنج و عداوت یا بغض ہو اس سے اظہار معذرت کے بعد صفائی کرے، اور مناسب طریقے پر ان سے معذرت خواہ ہو۔ مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر انسان معافی تلافی کرتا ہے اور جن کا حق مارا ہے ان کو حق ادا کرتا ہے تو مرض میں تخفیف، یعنی مرض اگر بیماری ہماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، اگر موت مقدر ہے تو اس پر آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسلمان کو بستر علالت پر پڑے اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے ہاتھوں سے کس کس کو اذیت و تکلیف پہنچی ہے، اس نے زندگی کے مشاغل میں کس کس کی حق تلفی کی ہے۔ جو اشخاص اس قسم کے اس کو یاد آئے ان سے اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور
معافی چاہنے میں کوئی عار و شرمندگی محسوس نہ کریں، اور اگر وسعت ہو تو ان کے نقصان کا معاوضہ دے، جن لوگوں کا حق تلف کیا ہے ان کا حق ادا کرے، اور اگر وسعت نہ ہو تو معاف کرائے، کیونکہ شریعت نے مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ حق تلفی بدترین گناہ ہے، اور جب تک وہ لوگ جن کا حق تلف کیا گیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس جرم کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی کا حق تلف نہ کرے، اور اگر ایسا کوئی جرم ہو گیا ہو تو زندگی ہی میں اس کو معاف کرا لے تاکہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بننے سے محفوظ رہے۔ ہم عہد کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ عبادات اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں گے اور خلق خدا کو نفع پہنچانے والے بنیں گے، اور اپنی بقیہ زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے، برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ مخلوق خدا کو ناحق تکلیف پہنچانے سے بچیں گے، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے جن سے کسی انسان کو ناحق تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول فرما کر نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آگے بھی سمجھ لیں، مریض کی عیادت و تسلی اور اس کی خدمت و ہمدردی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے درجے کا نیک عمل اور ایک طرح کی قبول ترین عبادت بتلایا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور معمول بھی تھا کہ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ان سے ایسی باتیں کرتے جن سے ان کو تسلی ہو جاتی اور ان کا غم ہلکا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام پڑھ کر مریض پر دم بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، اور جو لوگ ناحق قید کر دیے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ اب اس کے اندر ایک بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کا ہمارے اندر جذبہ ہو، تو اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی۔ اب آگے بھی ہم پڑھتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اوپر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فضیلت کا حقدار بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ تو مبارک، اور عیادت کے لیے تیرا چلنا مبارک، اور تو نے یہ عمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ بیمار کی عیادت کرنا، جب کوئی شخص اپنے رشتہ دار یا دوستوں میں بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا اور اس کے حالات کو دریافت کرنا مستحب ہے، اسی کو عیادت کہتے ہیں۔